السلام علیکم ناظرین، میں فاروق بھٹی اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں، جو خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک تو آج مزمل اسلم کی جانب سے جو مشیر خزانہ ہیں کے پی حکومت کے، آج انہوں نے یہاں پر، ابھی میں کے پی ہاؤس میں موجود ہوں، یہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کے پی حکومت کی جو 100 دن کی کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے رکھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے ٹک ٹاک پر کم توجہ اور عوام کی خدمت پر جو ہے وہ زیادہ توجہ دی ہے، اور اس پر جو کے پی میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئے، صحت کارڈ اور جو بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے، اس حوالے سے انہوں نے مکمل تفصیل سے جو وہ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ عدت کیس کا جب محفوظ فیصلہ جج افضل مجوکا کی جانب سے سنایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے وہاں پر موجود تھی۔ عمر ایوب صاحب جب باہر نکلے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور جب وہ اپنی گاڑی کی طرف مڑے تو ان پر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا، تو اس کی جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کر لی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے ہاتھا پائی کی عمر ایوب صاحب سے، وہ شیر افضل مروت صاحب کے جو ہیں وہ لوگ تھے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے بعد عمر ایوب سے ہاتھا پائی کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ رپورٹ جو ہے کچھ ہی دنوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو اڈیالہ جیل میں یہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب سے ہاتھا پائی کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ 2 جولائی کو اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف کو پیش کی جائے گی۔ رپورٹ میں عمر ایوب سے ہاتھا پائی کرنے والے کو شیر افضل مروت کے کارکن قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، رپورٹ میں ہاتھا پائی معاملے کے جو ذمہ داری ہے وہ شیر افضل مروت پر ڈال دی گئی ہے۔ ابھی اس پر شیر افضل مروت صاحب کا کوئی جو ہے وہ رد عمل بھی نہیں آیا، اور کہا گیا کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے احتجاج کی جو وہ قیادت کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں شیر افضل مروت کے پارٹی رہنماؤں کے خلاف بیانات کا بھی حوالہ دیا گیا۔ عمر ایوب کے ساتھ ہاتھا پائی کے معاملے پر پارٹی رہنماؤں نے یہ رپورٹ جو ہے تیار کی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اسی حوالے سے ساتھ ایک وہ سنی اتحاد کونسل کو جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اس میں جو عطر مین اللہ صاحب، ان کا ایک اضافی نوٹ آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کی مخصوص نشستوں کیس میں جس سے عطر مین اللہ کا جو اضافی نوٹ ہے، اس میں عطر مین اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل کے بعد ووٹرز کی اہمیت اور حقوق پر اثرات سے متعلق سوالات اٹھ گئے۔ انتخابی عمل کی قانونی حیثیت سے متعلق بہت سے سوالات جڑے ہیں۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کی بنیاد پر نااہل ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا جو انتخابی نشان واپس لیا گیا۔ جسٹس عطر مین اللہ کی اضافی نوٹ میں مزید کہا گیا کہ بادی نظر میں سپریم کورٹ فیصلے کی تشریح غلط ہوئی۔ سپریم کورٹ فیصلے کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا نہیں تھا۔ اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا۔ بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یہ ایک بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے، اور اس سوال سے بڑی لوگوں کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اگر تو تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی تو تحریک انصاف کا جو ہے پارلیمنٹ میں وہ ان کی سٹرینتھ جو ہے مضبوط ہوگی، ان کی آواز مضبوط ہوگی۔ صدیق جان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا ہے، انہیں 1-2 بڑی خبریں دی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک ان کے ساتھ میں نے ویلاگ کیا ہے، وہ اپلوڈ کروں گا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں واپس ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ اب یہ ہر کسی کی نظریں جو ہے وہ سپریم کورٹ پر جمی ہوئی ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ پر جڑی ہوئی ہیں۔ میں گزشتہ ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا، جب ہم نے سوال کیا کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں واپس مل پائیں گی یا نہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے حال پہ رحم کرتا ہے یا نہیں، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں یا نہیں۔ آنے والے دنوں میں جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔